أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الانفال کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی گئی۔ اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اے کافرو، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو لو، اب فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا۔ اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہوگا، اور اگر تم پھر وہی کام کرو گے جو اب تک کرتے رہے ہو تو ہم بھی پھر وہی کام کریں گے جو اب کیا ہے، اور تمہارا جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدرت سے دشمن کو براہ راست ہلاک کر سکتا تھا، پھر اس نے مسلمانوں کو کیوں استعمال کیا، اور کنکریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے کیوں پھینکوائی؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اول تو اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ وہ تکونی امور پر کسی ظاہری سبب کے ذریعے انجام دلواتا ہے، اور یہاں مسلمانوں کو اس لیے ذریعہ بنایا گیا کہ اس کا اجر و ثواب حاصل ہو، اور دوسرے وہ کافر کو بھی یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جن سازشوں اور وسائل پر انہیں ناز ہے وہ سب اللہ کے ہاتھوں خاک میں مل سکتے ہیں جنہیں تم کمزور سمجھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے، حق پر کون ہے فیصلہ ہو گیا۔ کافروں سے خطاب ہے کہ اگر تم فتح مانگ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے تھے کہ ہمارے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ کر دے، تو جو تم مانگتے تھے وہی ہوا۔ اے اللہ، جس نے ہم سے قطع تعلق کر رکھا ہے اور غیر مانوس باتیں ہمیں پیش کر رہا ہے، کل اسے ذلیل کر۔ یہ تو انہیں کافروں کی مانگ تھی، پس اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم فتح مانگ رہے تھے، لو فتح ہو گئی۔ صدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مشرکین بدر کے لیے جب مکے سے چلنے لگے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ، دونوں فریقین میں سے جو تیرے نزدیک افضل ہے اور جس کا قبلہ بہتر ہے، اس کی مدد فرما۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تم جیسے کہتے تھے ویسا ہی تمہاری مدد کرتا ہوں، اور وہ مدد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اگر تم کفر سے باز آ جاؤ گے تو اس کے اندر دین اور دنیا میں تمہاری بھلائی ہے، اور اگر تم نے پھر بھی شرک اور کفر کیا تو ہم دوبارہ سزا دیں گے، اور کفر اور ضلالت کا تم نے پھر اعادہ کیا تو ہم بھی پھر ایسا ہی مزہ چکھائیں گے، اور دوبارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصرت دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو کچھ تمہارے کام نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہو اس پر کون غالب آ سکتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے صبر کے ساتھ ہے۔
اور یہی نبی अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जमात है। वाखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशा आखिरत बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे इस ग्रुप में जितने लोग भी बीमार हैं उन तमाम को शिफाए कुल्ली, शिफाए कामिला व आजला अता फरमा। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, जो दोस्त जिस तरह की भी मन में मुराद लिए बैठे हैं मेरे मौला करीम, उनकी मुरादों को बार आवर साबित कर। या अल्लाह उनके दिल की मुराद को पूरा कर। या अल्लाह बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमा, बेरोज़गार को रिज़्क़ अता फरमा मेरे मौला करीम, बेहिदायत को हिदायत नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को नेक, पाक, परहेज़गार और मुत्तकी बना दे। या अल्लाह माँ बाप का फर्मा बरदार बना दे। ऐ मेरे रब्बुल आलमीन, जो भी लोग हमारे इस ग्रुप में साथियों में से जो भी बीमार हैं, उनके अजीज़ व अकारिब बीमार हैं मेरे मौला, उन तमाम को सेहत कुल्ली, सेहत कामिला व आजिला अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।